بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویئرس، بلاج فی یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آج کرین پارٹی پر جو مریدکے میں کریک ڈاؤن ہوا، اس کے بعد تو آپ نے سوشل میڈیا پر دیکھا ہوگا کہ بہت ساری تصاویر ہیں، میں ان کو مدھم کیا ہوا ہے، میں دکھانا نہیں چاہ رہا کہ کافی لوگ سڑکوں پہ پڑے ہیں، زخمی ہیں، اور جو کرین پارٹی کے ترجمان ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ہم پر شدید فائرنگ ہوئی، ہمیں بہت زیادہ ٹف ٹائم ملا، ہمارے بہت سے لوگ جو ہیں وہ دنیا سے چلے گئے، بے شمار لوگ زخمی ہیں، ان کو سڑکوں سے اٹھانے والا کوئی نہیں ہے۔ سیاستدان کے ہوتے ہوئے گولی نہیں چلنی چاہیے۔ سیاستدان اگر موجود ہے تو معاملہ ٹیبل پہ حل ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک طرف انسپیکٹر شہید ہو گیا، دوسری طرف عام کارکنان جو ہیں وہ جہاں بحق ہو گئے، وہ شہید ہو گئے، عام پاکستانی شہید ہو گئے۔ یہ پھر نہیں ہونا چاہیے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ سیاستدان کے پاس یہ ہنر ہونا چاہیے کہ وہ معاملہ ریزولو کرے۔ اگر سیاستدان قابل ہے، سیاستدان الیکٹڈ ہے، سیاستدان کے اندر سب کچھ ہے جو ہمارے سیاستدان کلیم کرتے ہیں عوام کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، ان کے پاس وہ تمام کیپیبلٹیز ہیں، تو میں پھر کہتا ہوں کہ یہ معاملہ ٹیبل پہ حل ہو جاتا تو بہت بہتر تھا۔ سڑکوں پہ معاملے حل نہیں ہوتے، سڑکوں پہ صرف ہمیں زخمی نظر آتے ہیں اور مردہ لوگ نظر آتے ہیں، اور اس کے بعد صرف اور صرف یہ کہا جاتا ہے ادھر سے اتنے جاں بحق ہو گئے، دوسری طرف سے اتنے جاں بحق ہو گئے، اور مرنے والے مسلمان ہی ہوتے ہیں، پاکستانی ہوتے ہیں۔ یہ ایک انتہائی افسوسناک عمل ہوتا ہے کہ سیاستدان کے ہوتے ہوئے یہ کام ہو جائے۔ پھر اس کی سیاست کو ہم پھر سلوٹ ہی کر سکتے ہیں۔ سیاستدان اگر موجود ہوں تو پھر ایسا بینر سڑکوں پہ نہیں نظر آنا چاہیے کہ گولی کیوں چلائی یا گولی کیوں چلا رہے ہو۔ سیاستدان کو بیچ میں آنا چاہیے، سیاستدان کو معاملہ ریزولو کرنا چاہیے۔ اور اگر دوسری پارٹی، یقیناً میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت احتجاج کا موقع نہیں تھا، معاملہ تو حل ہو گیا ہے، اہل غزہ بھی مان گئے ہیں، دوسری طرف اسرائیل والے بھی مان گئے ہیں، اس وقت احتجاج کا موقع نہیں تھا، لیکن یہاں پر سیاستدانوں کی جو قابلیت ہے، جو ان کی دانش مندی ہے، اس کا امتحان تھا کہ کیا آپ اس مذہبی گروہ کو کنونس کر سکتے ہیں کہ آپ کے احتجاج کا موقع یہ غلط ہے، آپ اس مسئلے کو ڈائیلاگ کے ذریعے حل کریں۔ یہ ہے بیسیکلی میرا نیریٹو۔ احتجاج کا موقع نہیں تھا، لیکن سیاستدان کے ہوتے ہوئے سڑکوں پہ مسئلے حل ہو رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے سیاستدانوں کو مزید سیاست سیکھنی چاہیے۔ جب یہ صورتحال چل رہی تھی تو اس کے بعد سول سیکریٹریٹ لاہور میں وکلاء احتجاج کے لیے نکلے، اور انہوں نے کیا کیا آپ کو میں دکھاتا ہوں۔ یہ اس وقت جب ہم وہاں پہنچے تو وکلاء جو تھے وہ ایک طرح سے اکٹھے ہو رہے تھے، لیکن جیسے ہی وہاں پولیس آئی، اب مجھے نہیں سمجھے کہ معاملہ کس کی طرف سے خراب ہوا، تو ایک دم وکلاء جو ہیں وہ پولیس پر لپ کے ٹوٹ پڑے۔ یہ دیکھیں ویڈیو، اور پولیس یہاں بھاگ رہی ہے، بلکہ اسے میں پولیس کی بزدلی نہیں کہوں گا، میں کہوں گا اچھی بات ہے کہ کوئی مزید نقصان نہیں ہوا، کوئی مزید جانی نقصان نہیں ہوا، کیونکہ جو کچھ آج مریدکے میں ہوا ہے وہ کسی بھی طرح سے اچھا نہیں ہوا، ہم اسے سپورٹ نہیں کر سکتے۔ لیکن میں آج پھر ایک سوال اٹھاتا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ بات ٹیبل پہ کیوں ریزولو نہیں ہوتی، ہمارے اندر برداشت کیوں ختم ہو چکی ہے۔ اگر یہ کرین پارٹی نکلی ہے تو میرا ان سے پہلا سوال یہ ہے کہ ٹھیک ہے، آج آپ کا عام ورکر بہت پریشان ہے، اس کے ساتھ یقین کریں میری مکمل ہمدردی ہے، لیکن میں پھر بھی یہ سوال کر رہا ہوں کہ وہ اس موقع پہ کیوں نکلے ہیں جب غزہ کے معاملات حل ہو چکے تھے۔ اس سوال کا ابھی تک مجھے 4 دن ہو گئے جواب نہیں ملا۔ لیکن دوسری طرف اگر ان سیاسی جماعت کے کارکنان پر آج حکومت کی طرف سے، گورنمنٹ کی طرف سے کریک ڈاؤن ہوا ہے تو اس کو بھی دیکھ کر دکھی ہے دل، کیونکہ جو لوگ اس وقت سڑکوں میں پڑے ہیں، جن کی ہمیں تصاویر ملی ہیں، جو زخمی ہیں، جن کو کوئی اٹھانے والا نہیں ہے، یار وہ عام لوگ ہیں، وہ عام پاکستانی ہیں، وہ معصوم ہیں۔ ان کو بڑی پالیٹکس سے، جو گریٹ لیول کی پالیٹکس ہوتی ہے، جو بگ پالیٹکس ہوتی ہے، جسے دوسرے معنوں میں ڈرٹی پالیٹکس کہتے ہیں، ان کو اس سے کوئی سروکار نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بات کہاں سے کہاں جا رہی ہے۔ وہ بیچارے معصوم لوگ ہوتے ہیں، ان کے جو لوگ آج دنیا سے چلے گئے ہیں، کہ انسپیکٹر جاں بحق ہو گئے، دوسری طرف بھی کچھ افراد جاں بحق ہوئے ہیں، بلکہ میں کہوں گا ہر طرف مسلمان تو بھائی کیا میں کہوں، یہ تو اللہ کے حضور پیش ہوتا ہے۔ میری نظر میں تمام لوگ قابل احترام ہیں، یقین کریں میں ڈر جاتا ہوں کچھ لفظ بولتے ہوئے، میں کیا اس وقت بولوں جو حالات ہیں۔ وہ انسپیکٹر بھی کسی کا بچہ تھا، وہ جو شہید ہو گیا، اور دوسری طرف بھی کسی کے بچے ہیں جو شہید ہو گئے۔ مسئلہ ہے کہ ہم ٹیبل پہ بیٹھیں، ہم بات کو ریزولو کریں۔ احتجاج پوری دنیا میں ہوتے ہیں، لیکن احتجاج کا طریقہ کار بھی ہوتا ہے، یہ بات بھی درست ہے۔ احتجاج اگر آپ سے نہیں رک رہا، آپ پھر
ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے پھر آپ حکومت اپنی وہ جسے کہتے ہیں آئی پہ آ جاتی ہے، لیکن جب حکومت سختی کرتی ہے تو اس کے بعد جو نتائج آتے ہیں وہ تکلیف دہ ہوتے ہیں، اس کو دیکھ کے افسوس ہوتا ہے۔ میں ایک پاکستانی ہوں، اس سے پہلے مسلمان ہوں، میرا اللہ گواہ آج جتنی بھی افراد دنیا سے گئے ہیں، جتنے بھی افراد جاں بحق ہوئے ہیں، چاہے وہ پولیس کی طرف سے تھے یا دوسری طرف سے، خدا کی قسم مجھے تکلیف ہے۔ وہ کسی کے بیٹے تھے، کسی کے بھائی تھے، ان کے گھروں کا نظام کون اب چلائے گا؟ ان کے گھر والوں کو کون دیکھے گا؟ وہ جو سڑکوں پہ لوگ لیٹے ہوئے نا، آپ ان کے کپڑے، ان کی جوتیاں دیکھیں، وہ 5-5 سال پرانے کپڑے اور جوتیاں لگ رہی ہیں ان کی، جن کو وہاں وہ پتہ نہیں زخمی ہے کہ جہاں بحق ہو گئے ہیں۔ ان کی سفارش کوئی بھی نہیں ہے، ان کے علاج کے لیے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن میں افسوس کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ اس معاملے کو بہتر طریقے سے حل کیا جانا چاہیے تھا۔ اور ویئر سے ایک اور ویڈیو وائرل ہے، اب یہ پتہ نہیں مختلف سرکلز میں ویڈیو وائرل کی جا رہی ہے، اب یہ غالباً آئی جی اسلام آباد ہیں، یا آپ دیکھیں کہ کچھ تو اپنے جو پولیسوں نے شاباش دے رہے ہیں، کیا یہ آج کے ایشو پہ دے رہے ہیں یا کوئی ماضی میں پولیس نے کچھ ایسا اچھا کیا ہے جس کی وجہ سے شاباش مل رہی ہے؟ اس چیز کی تصدیق نہیں ہوئی، لیکن سوشل میڈیا پہ اس ویڈیو کو چلایا جا رہا ہے کہ جی کریک ڈاؤن کے بعد آئی جی صاحب شاباش دے رہے ہیں۔ تو میں جب اس ویڈیو کو دیکھتا ہوں نا تو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ابھی تک ایسا سچ یہ تصدیق نہیں کی جا سکتی کہ یہ ویڈیو نئی ہے یا پرانی ہے، تو ہمیں اس چیز کو بھی دیکھنا ہوگا۔ لیکن آج جو کچھ ہوا افسوسناک ہے اور بہت پینفل ہے، بہت پینفل ہے، انتہائی تکلیف دہ ہے۔ جہاں تک 7 صاحب کی بات ہے، ان کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے جی وہ زخمی ہو گئے ہیں اور ان کو کچھ بلٹس لگے ہیں اور اس کے بعد ان کو نامعلوم مقام پر لے کے جا چکے ہیں۔ ایک تو یہ خبر ہے، دوسری خبر ہے کہ وہ اپنے کنٹینر سے گرے ہیں، اس وجہ سے ان کا شولڈر زخمی ہوا تھا۔ یہ 2 خبریں ہیں۔ تو یہ میں مزید آپ کو تصدیق کر دوں کہ یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ ان کو گولیاں لگ گئی ہیں، اس کی ایز سچ 100% اتھینٹسٹی نہیں ہے، لیکن کچھ ان کی ویڈیوز اور کلپس ایسے وائرل ہیں جس میں وہ ایسے لگ رہا ہے جیسے بے ہوش ہو رہے ہیں یا زمین پہ بیٹھ گئے ہیں۔ تو میں تو یہی کہوں گا اللہ تعالیٰ پاکستان اور پاکستانیوں کے حال پہ رحم کرے، اللہ تعالیٰ اس ملک کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اور ویئرز، آج کا جو ہمارا دوسرا ٹاپک ہے وہ ہے سہیل آفریدی کا وزیر اعلیٰ بن جانا۔ ٹوٹل 190 ووٹ تھے، انہوں نے 90 ووٹ لیے۔ سہیل آفریدی نے وزیر اعلیٰ بننے کے بعد کہا میرے نام کے ساتھ نہ شریف آتا ہے، نہ زرداری آتا ہے، نہ نیازی آتا ہے، میں ایک عام گھر کا فرد تھا، میں نے گراس روٹ لیول سے پالیٹکس کی اور آج میں کے پی کا وزیر اعلیٰ ہوں۔ میں کسی جنگ میں مارا نہیں جاؤں گا، میں کسی پالیٹکس میں مارا نہیں جاؤں گا، میں مارا جاؤں گا تو خان کے عشق میں مارا جاؤں گا۔ دیکھیں جی، دوسری طرف سہیل آفریدی کے جو ناقدین ہیں، جو گورنمنٹ ہے، ان کی جو اپوزیشن ہے، انہوں نے کورٹ میں جانے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ یہ کہہ رہی ہے کے پی کی حکومت اور کے پی کے گورنر فیصل کریم کنڈی صاحب کہ جب تک ہم نے استعفیٰ ہی نہیں منظور کیا، علی مین گنڈا پور کا استعفیٰ منظور ہی نہیں ہوا، وہ آج بھی بقول اپوزیشن کے وہ وزیر اعلیٰ ہیں، تو آپ کیسے ایک نیا وزیر اعلیٰ منتخب کروا سکتے ہیں؟ لیکن یہاں پی ٹی آئی کو 2-3 کریڈٹ ضرور جائیں گے کہ 90 کے 90 اراکین نے خان کے ساتھ کھڑا ہونے کا فیصلہ کیا ہے، کیونکہ مجھے بھی یہ لگتا ہے کہ وہاں ان اراکین کو اس بات کا احساس ہے کہ جو کہ اس موقع پہ دغا کرے گا وہ اپنی سیاست کو بھی خیر بات کہہ دے گا۔ اور علی مین گنڈا پور جن پر ماضی میں کافی زیادہ تنقید ہوئی ہے، اب پتہ نہیں ایز اے سی ایم وہ پریشرائز تھے، بڑے فیصلے نہیں لے سکتے تھے۔ آج میں نے ان کی باڈی لینگویج دیکھی ہے، جتنی میرے پاس ان کی ویڈیوز اور کلپس آئے ہیں سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا سے، وہ میں محسوس کر رہا ہوں کہ جب سے انہوں کی وزارت اعلیٰ کے عہدے سے سبکدوشی ہوئی ہے یا انہوں نے سودے کو چھوڑا ہے، ہی از ریلیکس ناؤ، اور اب وہ کھل کے کہہ رہے ہیں دیکھا جی میں نے خان کو کہا تھا جس دن تم کہو گے استعفیٰ دو میں استعفیٰ دے دوں گا۔ تو علی مین گنڈا پور اس وقت تعاون کر رہے ہیں جو ان ایکسپیکٹڈ ہے، مجھے جو ان ایکسپیکٹڈ ہے، میں آنیسٹلی بتا رہا ہوں میرے علم میں تھا کہ شاید یہ تعاون نہیں کریں گے، لیکن وہی بات ہے کہ خان کی مخالفت میں جانا اس وقت وہاں کے ممبران کے لیے انتہائی مشکل ہے۔ سہیل آفریدی کو ریاست قبول نہیں کر رہی، سہیل آفریدی کو ادارے قبول نہیں کر رہے، سہیل آفریدی کو اپوزیشن قبول نہیں کر رہی، اپوزیشن کورٹ میں جا رہی ہے۔ کیا سہیل آفریدی کے لیے آگے کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں، قانونی مسائل ہو سکتے ہیں، کانسٹیٹیوشنل ایشوز ہو سکتے ہیں؟ 100% ہوں گے۔ اور لیکن اگر سہیل آفریدی عدالتی فیصلوں کے تحت وزیر اعلیٰ نہیں بھی بنتے تو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں اس کا بینیفٹ پی ٹی آئی کو ہی ہوگا، کیونکہ پی ٹی آئی
علی مین گنڈاپور کی سپرویژن میں اپنا وہاں پر ووٹر لوز کر رہی تھی. جو کے پی میں اس وقت حالات ہو چکے ہیں, جو بارڈر پہ سچویشن ہے, جو وہاں کے معاملات ہیں, مولانا فضل الرحمان بھی, جسے ہمارے پنجابی کی ایک مثال ہے کہ کچی جگہ 'چ پیر کوئی نہیں رکھتا, جگہ جدوں تلکی ہوئی ہے نا, جب جگہ سلپری ہو, جسے کہتے ہیں نا کہیں وہ تلکن ہو, تو وہاں پاؤں کوئی نہیں رکھتا. تو مولانا فضل الرحمان بھی بہت احتیاط سے کھیل رہے ہیں, کیونکہ کے پی میں گورنمنٹ لینے کا مطلب ہے کہ اس کے بعد جو بھی وفاق کی پالیسی ہوگی صوبائی حکومت اس کو آن کرے گی. کیا وہاں کی جو کے پی کی عوام ہے وہ وفاق کی کے پی کی پالیسی کو لے کر, افغانستان کی پالیسی کو لے کر, آپریشن کی پالیسی کو لے کر ان کو اعتماد میں لیا گیا ہے, وہ کس حد تک اس کو سپورٹ کر رہے ہیں, یہ کے پی کی عوام بہتر طور پہ بتا سکتی ہے. اس وقت کے پی کا ایشو مہنگائی, بے روزگاری یا گورننس نہیں ہے. کے پی کا جو ایشو ہے وہ افغانستان سے نتھی ہو چکا ہے, وہ آپریشن سے نتھی ہو چکا ہے. تو میرا خیال ہے اگر کے پی میں خان کی حکومت نہیں بھی آتی, سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ نہیں بننے دیتے, کورٹ میں بھی چلے جاتے ہیں, تو اس کا بھی الٹیمیٹلی فائدہ ان ٹرمز آف ووٹ بینک خان کو ہی ہوگا. خان یہ کہہ سکے گا کہ ٹھیک ہے جی, میری حکومت تھی, میں نے آپریشن روکنے کی کوشش کیا, میں نے اپنی مرضی سے کے پی کا سسٹم چلانے کی کوشش کی, میری بات نہیں مانی گئی, میرا وزیر اعلیٰ نہیں منتخب ہونے دیا گیا, اس کو کورٹ کی طرف سے مسائل آ گئے ہیں, تو میں تو بری الزماں ہوں. لیکن دوسری طرف 145 جو ممبران ہیں, یعنی 90 تو پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں اور 55 دوسری طرف ہے, تو حکومت کیسے بن سکتی ہے؟ دوسری طرف تو ان کے پاس اتنی سیٹیں نہیں ہیں. کیا اب ایمرجنسی کے پی میں نافذ کر دی جائے گی؟ کیا گورنر راج لگا دیا جائے گا؟ میرا خیال ہے ایمرجنسی کے زیادہ چانسز ہیں. میں آج آپ کو ایک بریکنگ نیوز دے رہا ہوں. پہلے عدالتوں میں معاملہ ہو سکتا ہے طول پکڑے, لمبا کیا جائے میکسیمم, اور اس کے ساتھ ساتھ ایمرجنسی کے بھی بہت زیادہ چانسز ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ ریاست جو ہے یا حکومت جو ہے وہ سہیل آفریدی کو قبول کرے گی, کیونکہ سہیل آفریدی کہتا ہے خان کے عشق میں مارے جائیں گے, اور سہیل آفریدی کے پاس جو کے پی کی یوتھ ہے, جو وہاں کے انصاف ٹائیگر فورس ہیں, ان کی اچھی خاصی تعداد ہے, اور اس جسے کہہ سکتے ہیں نا, اس اسپیشیلٹی سے علی مین گنڈاپور محروم تھے. تو سہیل آفریدی کے وزیر اعلیٰ بننے کا مطلب ہے کہ خان کل کو اگر احتجاج دیتا ہے تو ہزاروں لاکھوں لوگ بھی باہر آ سکتے ہیں. یہ میں ایگزیجریشن نہیں کر رہا, یہاں بیٹھ کے میں نے ہمیشہ پی ٹی آئی کو تنقید کیا, لیکن جب میں پی ٹی آئی کا ایک نیا فیس اور ایک نیا چہرہ دیکھ رہا ہوں تو پی ٹی آئی میں جان پڑ گئی ہے, حکومت گوا کے بھی ان کے اندر جان پڑ گئی ہے. باقی اللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے ثانیہ کرے, اس ملک کے لیے ثانیہ کرے. لیکن میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں چاہے کرین پارٹی کا مسئلہ ہو یا پی ٹی آئی کا مسئلہ ڈائیلوگ سے حل ہوگا, مل بیٹھ کے چلیں گے تو مسئلہ حل ہوگا, ورنہ اپنی اپنی 1.5 انچ کی جتنی بھی مسجدیں بنا لیں مسئلہ حل نہیں ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.